کوئی ناک صاف کرنا نہیں، کوئی پسینہ نہیں، کوئی بدبو نہیں. یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عطا فرمائے گا. ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا اور کبھی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال بھی نہیں گزرا. یعنی اگر آج کوئی شخص اپنے تصور میں ایک خوبصورت جنت بنائے، ایک باغ بنائے، اس کے اندر آبشاریں ہوں، اس کے اندر چشمے ہوں، اس کے اندر پانی کی نہریں ہوں، اس کے اندر ہر طرح کے پودے ہوں، یعنی اپنے تصور میں آپ جتنا عالی شان سے عالی شان باغ بنائیں، ایک محل بنائیں، مگر آپ کا تصور جنت کی جو حقیقی باغ ہے، جنت کی جو حقیقی نعمتیں ہیں، آپ کا تصور اس کے ایک ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یعنی آپ یوں سمجھیں دنیا کے سارے انجینئر، دنیا کے سارے اسٹرکچر، سارے لوگ مل کے ایک باغ تیار کریں اور کائنات میں اس جیسا باغ ہو ہی نہ، تو ساری کائنات کے لوگوں کا مل جل کے بھی ایک باغ تعمیر کرنا، تو جنت میں اللہ بندوں کو وہ نعمت باغ عطا فرمائے گا، اس کا ایک ذرہ بھی نہیں ہو سکتا. وہ کیسی نعمتیں ہوں گی؟ تو پھر حضور نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ اکبر، کتنی حوصلہ افزا کن یہ آیت ہے. اللہ فرماتے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی شخص نہیں جانتا اور کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نہیں جانتی کہ اللہ نے تمہارے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور اللہ نے اسے مخفی رکھا ہے. اللہ نے یہ ان آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے سب کچھ تیار کر رکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اللہ ہوگا. تو حضور ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک گروہ جو جائے گا سب سے پہلے، ان کے چہرے جو ہوں گے وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے دمکتے ہوں. قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو یوم تبیض وجوہ چمکدار ہوں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے اور ان کے چہرے چمکدار ہوں گے. اب یہ جو حدیث طیبہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ جنت میں اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ جنت میں جہاں 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کی امتیں ہوں گی، تو حضور آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور نے کتنا خوبصورت جواب دیا. فرمایا کہ میں اپنی امت کے چہروں سے پہچانوں گا، اس لیے کہ میرا امتی جب وہ کثرت وضو کرتا ہے نا نماز کے لیے، تو بار بار وضو کرنے کی وجہ سے ان کے چہرے قیامت کے دن سب سے زیادہ چمکدار ہوں گے. آپ کو پتہ ہے دن میں کتنی دفعہ منہ دھوتے ہیں؟ ہم دن میں کم و بیش 15 مرتبہ منہ دھوتے ہیں. کہ ہر نماز کے لیے اگر وضو کرے تو ایک دفعہ نماز جب وضو کیا جاتا ہے تو چہرے کو کتنی دفعہ دھوتے ہیں؟ 3 دفعہ دھوتے ہیں. تو 5 در میں 3 15 ہو گئے. تو اگر کوئی مومن جو ہے وہ دن میں 15 مرتبہ منہ دھوئے، تو حضور نے فرمایا کہ میری امت کے چہرے جو ہے نا وہ کثرت وضو سے بار بار وضو کرنے کی وجہ سے ان کے چہرے چمکدار ہوں گے. تو پھر حضور نے اس کو یوں بھی سمجھایا ہے، فرمایا یہ بتاؤ اگر ایک میدان میں گھوڑے ہوں، سارے گھوڑے کالے ہوں، اور ان کالے گھوڑوں میں ایک گھوڑا سفید ہو، جس کی دم بھی سفید ہو، جس کی پیشانی کے بال پورا گھوڑا سفید ہو، تو بتاؤ ان کالے گھوڑوں میں وہ تمہیں کیسا نظر آئے گا؟ صحابہ نے کہا حضور سب سے نمایاں نظر آئے گا. فرمایا کہ جنت میں میرے امتی یہی سب سے نمایاں نظر آئے گے. تو کیا فرمایا جنت میں ایک گروہ جائے گا، ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکدار ہوں گے. پھر ان کے بعد دوسرا گروہ آئے گا، ان کے چہرے آسمان پر سب سے زیادہ روشن ستاروں کی طرح ہوں گے، چمکدار. فرمایا کہ نہ جنت میں پیشاب کریں گے، نہ پخانہ کریں گے، نہ تھوکیں گے، نہ ناک صاف کریں گے.
فرمایا کہ ان کی جو کنگیاں ہوں گی وہ سونے کی ہوں گی. آج دنیا میں سونے کی کنگھی استعمال کرنا مرد کے لیے اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے. آج دنیا میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا جائز نہیں ہے، مگر جنت میں ان کی کنگھی اللہ فرماتے ہیں سونے کی ہوں گی. اور فرمایا ان کا پسینہ جو جنتیوں کا پسینہ ہوگا وہ کستوری کی طرح خوشبودار ہوگا. آج لوگوں کے پسینے سے مہک بدبو آتی ہے، مگر جنت میں ان کا پسینہ کیسا ہوگا؟ حضور نے فرمایا خوشبودار ہوگا. اور فرمایا کہ ان کی انگیٹھیاں جو ہے انگیٹھیوں میں خوشبودار لکڑی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. اور فرمایا کہ اللہ تعالی جنت میں سب کو جناب آدم کے قد کی صورت میں پیدا فرمائے. جناب آدم علیہ السلام جب زمین میں تشریف لائے تھے تو آپ کا قد کتنا تھا؟ 60 گز تھا جناب آدم علیہ السلام کا قد. اب ظاہر وہ قد چھوٹا ہوتے 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 آج جناب علی 5 فٹ 6 انچ 6 فٹ 7 انچ کم و بیش اتنا رہ جاتا ہے. تو فرمایا کہ جب جنت میں جائیں گے تو سب کی عمریں جو ہے وہ 32 سے 33 سال کے درمیان ہوگی، اور سب کے قد جو ہیں گے وہ 60 گز قد ہوں گے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہوں. اللہ اکبر کبیر. تو حضور نے فرمایا جنت میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں کرے گا، جنت میں آپس میں کوئی بغض بھی نہیں رکھے گا. یہ بغض، یہ حسد، یہ دل کی بیماریاں یہ صرف دنیا میں ہیں، آخرت میں نہیں ہوگی. آج ہم دنیا میں ہوتے ایک دوسرے سے جیلس ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد ہوتا ہے، پھر آواز آ کے دل میں نفرتیں پالی ہوئی ہوتی ہیں. اور کوئی حاسدین ایسے ہوتے ہیں جو مفت کی آگ میں جلتے ہیں. مفت کی آگ میں بھئی حاسد مفت کی آگ میں کیسے جلتا ہے؟ بھئی ایک بندہ کسی سے حسد کر رہا ہے، کسی سے بغض کر رہا ہے، 10 بندوں میں کھڑا ہو کے اس کی برائی کر رہا ہے، مگر جس کی کر رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے. مفت کی اپنے آپ کو آگ لگا کے گھوم رہا ہے. کبھی ادھر جاتے ہیں تو اسی کی برائی، کبھی ادھر جاتے ہیں اسی کی برائی، لگا ہوا ہے دن رات لگا ہوا ہے. تو بھائی تو نے کیوں بھی لاوج اپنے آپ کو مفت کی آگ لگائی ہوئی ہے؟ کیوں اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو؟ چھوڑو اس آگ کو. تمہیں کیا پریشانی ہے کسی سے؟ بس جناب مجھے اچھا نہیں لگتا. او بھائی تمہیں اچھا لگنا ضروری ہے؟ ساری کائنات کے لوگ تمہیں اچھا لگیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں بھائی اپنے کام سے کام رکھو. تو حضور نے فرمایا یہ جو حسد ہے نا، یہ بغض ہے نا، یہ نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے کہ جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے. بندہ سمجھتا کہ جناب بس مجھے تو کچھ ہی نہیں ہو رہا، آپ کو محسوس ہی نہیں ہو رہا، آپ کی نیکیاں ضائع ہوتی جا رہی ہیں. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ جنت میں ہوں گے اور وہ مردار کا گوشت کھا رہے ہوں گے. تو صحابہ نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ دنیا میں غیبتیں کرتے تھے، اس کا نتیجہ یہ کہ آج جہنم کے اندر بدبودار جانور کھا رہے ہوں گے. یہ دنیا میں غیبتوں کا نتیجہ ہے، دنیا میں غیبتوں کا نتیجہ ہے. تو صحابہ کرام نے کہا حضور اگر ہم کسی کی کوئی برائی بیان کرتے جو کہ اس کے اندر ہے، فرمایا یہی تو غیبت ہے. اگر نہ ہو فرمایا یہ تو بہتان ہے، یہ تو غیبت سے بڑا گناہ ہے. تو اس لیے جو ہے حضور سے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. مومن کو یہ کرنا چاہیے، اگر منہ سے کچھ کہنا ہے تو خیر کی بات کرے ورنہ خاموش رہے. بس جبھی تو امیر نے نعرہ لگایا نا کہ کفر مدینہ، ایک چپ 100 سن. خاموش رہیں گے نجات پائیں گے، ورنہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لگائی بجائی، غیبت، چغل، بغض، حسد، یہ کم وقت بیماریاں ایسی ہیں کہ اندر سے بندے کو بالکل کھوکھلا کر کے رکھ دیں گے. اس کا نتیجہ بڑا بھیانک نہ ہے. یا تمہارے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے کہ تم لوگوں کی برائیاں کرتے پھر، یعنی ایسے دنیا کے فارغ ترین نکمے ترین آدمی ہو کہ جو لوگوں کی غیبتیں کر رہے پھرتے ہو، لوگوں کی حسد، لوگوں کی چولیاں کرتے پھر رہے. تم سے بڑا کوئی نکما ہی نہیں دنیا میں یار. بندہ یہ ہے کہ جناب میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، میں کسی کی کیا برائی کروں. ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. آخری حدیث سے طیبہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے میرے پروردگار تو اہل جنت میں سب سے کم درجے والا کون ہوگا تیرا بندہ؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے کلیم سب سے کم درجے والا جنتی جب ساری جنت میں چلے جائیں گے تو اس سے کہا جائے گا کہ سب سے کم جنتی جنت میں چلا جا. وہ عرض کرے گا میرے پروردگار میں جنت میں کیسے جاؤں، جنت میں جگہ ہی نہیں ہے، سارے جنتیوں نے اپنی اپنی جگہ سنبھال لی ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ اللہ اکبر. اس سے کہا جائے گا
کیا تو اس پر خوش نہیں ہے کہ تجھے اتنا کچھ دیا جائے کہ جتنا دنیا کے ایک بادشاہ کے پاس ہوتا ہے؟ وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں اس پر تو خوش ہوں. اللہ فرمائے گا تیرے لیے اتنا کچھ ہے، کتنا کہ جتنا دنیا کے ایک بادشاہ کے پاس تھا، اور اس کی مثل اور اس کی مثل اور اس کی مثل اور اس کی مثل، 5 مرتبہ اللہ فرمائے گا اور اس کی مثل، یعنی جتنا دنیا کے بادشاہ کے پاس ہوگا اللہ تمہیں اس کے 5 مثل اور زیادہ عطا فرمائے گا. اور پھر یہاں تک اللہ فرمائے گا ہم نے تمہیں اس کا 10 گنا زیادہ دے دیا ہے. اور بندہ خوش ہوگا. اب وہ اللہ تعالیٰ سے پتہ کیا کہے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہے گا اے پروردگار کیا تم میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ تو میرے ساتھ ہنسی کر رہا ہے؟ تو میرے ساتھ دل لگی کر رہا ہے؟ اس لیے کہ میں آخری جنتی، اور یہ اتنی بڑی نعمتیں 10 گنا جو دنیا کے بادشاہ کو دیا گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا 10 گنا تو ہم نے دیا ہے، جس کی تمہارے دل میں خواہش ہے وہ تیری آنکھیں جس سے لذت محسوس کریں گی. وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں خوش ہوں. تو پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب جنت میں سب سے اعلیٰ مرتبے والے کون ہوگی؟ یہ تو ادنا درجے والوں کا یہ حال ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے بادشاہ کی بادشاہت کے 10 گنا زیادہ دے گا. پھر جناب موسیٰ نے پوچھا مالک جو اعلیٰ درجے والے ہیں پھر ان کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں اے کلیم میں نے ان کی عزت کو اپنے بابرکت ہاتھ سے ثابت کیا ہے اور میں نے اس پر مہر لگا دی. یعنی اعلیٰ درجے والوں کی شان یہ کہ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کا مقام لکھ کر اس پر میں نے کیا کر دیے؟ مہر کر دیے. تو بھائی جنت کے آخری جنتی کا یہ حال ہے کہ جس آخری جنتی کی پراپرٹی کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے 7 بر اعظم بھی کم پڑ جائے اس کی اتنی زیادہ بڑی پراپرٹی ہوگی. تو یہ تو آخری جنتی کی پراپرٹی کا عالم ہے. تو پھر بتاؤ صدیق اکبر کی پراپرٹی کا عالم کیا ہوگا؟ عمر فاروق کی پراپرٹی کا عالم کیا ہوگا؟ عثمان غنی کی بادشاہت کا عالم کیا ہوگا؟ مولا کائنات کی جو ہے وہ بادشاہت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو آخری جنتی کی جو ہے پراپرٹی کا یہ عالم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. او بھائی اللہ ہمیں آخری جنتی بنا لے، وہ بھی لوگ بھولے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے زبردست بات کی ہے. جناب فاروق اعظم نے کہا کہ میں اللہ سے میری امید اور اللہ کا خوف کیسا ہے؟ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرمائے نا کہ سارے جنتی سب جنت میں جائیں گے سوائے ایک ہی کے وہ جہنم میں جائے گا، تو جناب عمر کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ ایک کہیں میں نہ ہو. سارے جنت ایک جہنم میں جائے گا تو کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ ایک میں نہ ہو. یہ اللہ کا خوف ہے. اب اس کا الٹ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ فرمائے سارے جہنم میں جائیں سوائے ایک کے جنت میں جائے گا، تو جناب عمر فرماتے ہیں مجھے رب سے امید ہوگی وہ ایک میں ہی ہوں گا جو جنت میں جاؤں گا. خوف دیکھیں اور اللہ سے امید دیکھیں. اللہ ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے وہ جو حضور کی امت کے 70,000 جائیں گے جنت میں بغیر حساب کے بغیر حساب کے، اللہ ہمیں ان میں داخل فرما دے. جب حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے 70,000 بغیر، ایک صحابی بیٹھے حضور میرا نام بھی ان میں شامل کر لیں جو 70,000 والے ہو گئے. حضور نے فرمایا ہاں تیرا نام بھی انہی کے اندر آ گیا. ایک شخص اور بیٹھا حضور میرا نام بھی، فرمایا بس تم سے یہ تمہارا بھائی سب تک لے گیا. یعنی اندازہ لگائیں حضور کا علم کتنا ہے. حضور کو یہ بھی معلوم تھا کہ 70,000 افراد جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے ان میں سے میرا یہ غلام بھی ہے. حضور کے علم کا عالم دیکھیں. 70,000 افراد کے نام، ان کا رجسٹر، ان کی لسٹ، ان کے آباء و اجداد کا نام، ان کے قبیلوں کا نام، بہت بڑی لمبی لسٹ ہے. مگر سرکار کو اتنا علم ہے. حضور فرمایا ہاں تو بھی ان میں سے، 70,000 ہے نا بغیر حساب کے، تو بھی ان میں سے. ایک شخص بولتے ہیں حضور میرا نام ہے، فرمایا بس یہ تمہارا بھائی تم سے آگے بڑھ گیا ہے. تو مالک کی کرنا بازی ہے 70,000 میں داخل کر لیا، جنتی بنا لیا. بس اللہ ایمان کی سلامتی دے اور اپنے حبیب کے صدقے ہمیں حضور کے جنت میں پڑوس عطا فرمائے. اللہ متقبل منا انک